کھل اٹھی ہر کلی جھوم اٹھا ہر شجر اور گردش میں رحمت کا جام آ گیا کھل اٹھی ہر کلی جھوم اٹھا ہر شجر اور گردش میں رحمت کا جام آ گیا بت قدوں میں صنم گر کے کہنے لگے آج دنیا میں خیر الانام زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ مرحبا آج خیر الانام آ گیا مرحبا آج خیر الانام آ گیا جشن میلاد کا پھر پیام آ گیا لینے توریت موسیٰ گئے طور پر لینے توریت موسیٰ گئے طور پر ان کے گھر خود خدا کا کلام زندہ باد سبحان اللہ بہت اچھا ہے اور یہ غلامان مصطفیٰ جو بزم میلاد مصطفیٰ منعقد کرتے ہیں خدا کی قسم قبر کی گہرائی میں بھی نکیرین کے سامنے یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اے نکیرین کیوں چھیڑتے ہو مجھے اے نکیرین کیوں چھیڑتے ہو مجھے حشر میں دیکھ لینا میرا مرتبہ جبکہ جنت پکارے گی بے ساختہ آنے دو مصطفیٰ کا غلام آ گیا سبحان اللہ زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان سرکار منور علی شاہ مسلک اعلی حضرت اے نکیرین کیوں چھیڑتے ہو مجھے حشر میں دیکھ لینا میرا مرتبہ جبکہ جنت پکارے گی بے ساختہ آنے دو مصطفیٰ کا غلام آ گیا اور ڈوبتا جا رہا تھا سفینہ میرا کوئی سلطان کا مونس نہ غمخوار تھا موج طوفان نے بڑھ کر سہارا دیا جب محمد کا زباں پر نام آ گیا حضرات لائق صدہ مبارکباد ہیں آپ تمام ہی سامعین اور پردے کے ساتھ سننے والی سامعات کہ ہم اور آپ کوئی عام محفل میں نہیں آج اللہ کے نبی کے میلاد کی محفل میں آئے اور یقیناً ان محفلوں میں وہی آتا ہے جنہیں سرکار بلاتے ہیں حضرات میرے بعد الہ آباد کے باہر کی بہترین آوازیں آپ سماعت کریں گے اور نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان عمدہ زبانوں میں آپ سماعت کریں گے انشاءاللہ لطف آ جائے گا اور آپ اس تقریر کے بعد مشاعرے کا ایک ماحول دیکھیں گے انشاءاللہ زندگی کو یقیناً تازگی ملے گی میں بھی 2-3 شعر پیش کر رہا ہوں دعاؤں کے ساتھ سماعت کریں جھوم کر سرکار کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین مہکنے لگی آسماں مہکنے لگا 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 حضور آ گئے سارا جہاں مہکنے لگا حضور آ گئے سارا جہاں مہکنے لگا حضور آ گئے سارا جہاں مہکنے لگا اور یہ شعر بطور خاص سماعت کریں آپ میرے سوال کا آقا نے یوں جواب دیا میرے سوال کا
آقا نے یوں جواب دیا. میں نے تھوڑا سا تبدیل کر کے یوں کہا ہے کہ میرے سلام کا آقا نے یوں جواب دیا. میرے سلام کا آقا نے یوں جواب دیا. میرے سلام کا آقا نے یوں جواب دیا. ہوا وہاں سے چلی میں یہاں مہکنے لگا. واہ واہ زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضانی سرکار منور علی شاہ. واہ 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 زندہ باد زندہ باد. ہوا وہاں سے چلی میں یہاں مہکنے لگا. ہوا وہاں سے چلی میں یہاں مہکنے لگا. حضور آ گئے، حضور آ گئے، سارا جہاں مہکنے لگا. اور حاصل ناشر ہے، دعاؤں کے ساتھ اسے بھی سماعت کریں گے کہ سجی ہے محفل نعت رسول جس گھر میں. 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 مکی مہکنے لگے ہیں، مقام مہکنے لگا. مکی مہکنے لگے ہیں، مقام مہکنے لگا. حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، سارا جہاں مہکنے لگا. حضور آ گئے، سارا جہاں مہکنے لگا. اور آخری شعر بھی دعاؤں کے ساتھ سماعت کر لیں. حضور آ گئے، سارا جہاں مہکنے لگا. ایک ایسا پھول کھلا آمنہ کے آنگن میں. ایک ایسا پھول کھلا آمنہ کے آنگن میں. زمین خطہ کونو مقام مہکنے لگا. زمین خطہ کونو مقام مہکنے لگا. حضور آ گئے، حضور آ گئے، سارا جہاں مہکنے لگا. حضور آ گئے، سارا جہاں مہکنے لگا. زمین مہکنے لگی، آسماں مہکنے لگا. حضور آ گئے، سارا جہاں مہکنے لگا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا اچھا جی ماشاءاللہ. دیکھیے ہمارے ایک بھائی نے درخواست کی ہے کہ اعلیٰ حضرت کے نعت کے 2 شعر پڑھ دیجئے. انشاءاللہ میں 2 شعر پیش کر رہا ہوں. ایک بھائی کی خواہش ہے، بڑی پیاری خواہش ہے. اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو اللہ سلامت رکھے. میں پیش کر رہا ہوں. میں بہت لمبی نعت نہیں پڑھنا چاہتا چونکہ میرے بعد بہت لمبا چوڑا مشاعرہ آپ کو سننا ہے، مگر بہرحال فرمائش کا احترام ہے. بڑی اچھی بات آئی ہے، محبت کے ساتھ سماعت کریں. آپ جھوم کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
امام عشق و محبت جسے کلام الامام امام الکلام کا شرف حاصل ہے، محبت کے ساتھ سماعت کریں آپ، انشاءاللہ یقیناً ایمان تازہ ہو جائے گا۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، محبت سے کہہ دیجئے بھائی، اور بلند آواز سے کہہ دیجئے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اور آخری شعر بھی دعاؤں کے ساتھ سماعت کر لیں۔ پوری دنیا کہتی ہے کہ قبر اندھیرا ہے، تاریک ہے، ظلمت ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے، ظلمت ہی ظلمت ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، مگر دیوانوں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یاد رکھو خدا کی قسم سب کی قبروں میں اندھیرا ہوگا مگر غلاموں کی قبر میں روشنی ہی روشنی ہوگی۔ اور کب تک رہے گی روشنی؟ انشاءاللہ صبح قیامت تک قبر روشن ہی رہے گی۔ محبت کے ساتھ سماعت کریں۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ محبت کے ساتھ جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات میں سبھی سے گزارش کرتا ہوں اور بالخصوص ان جوانوں سے، ان بچوں سے، ان نوجوانوں سے جو مہینوں سے انتظام کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، ان بچوں سے گزارش ہے کہ محبت کے ساتھ جس کام کے لیے آپ نے اتنی کوششیں کی ہیں، جد و جہد کی ہے، محبت سے اس پروگرام کو سن بھی لیں، آج کی رات بھی انتظام میں نہ رہ جائیں۔ لہٰذا وہ بچے، وہ نوجوانان جو بالکل انتظام میں لگے ہوئے ہیں، پوری طرح پروگرام کو سننے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم کے اوپر پیدا فرمایا۔ کیا مطلب ہے؟ قرآن فرما رہا ہے محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم کے اوپر پیدا فرمایا۔ سب بلند ہیں، تمام انبیاء شرافت والے ہیں، عظمت والے ہیں، عزت والے ہیں، شان والے ہیں،
اس لیے کہ خلق عظیم والے ہیں، مگر اے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء خلق عظیم والے ہیں، مگر ہم نے آپ کو خلق عظیم کے اوپر پیدا فرمایا ہے۔ پتہ چلا جہاں کائنات کا اخلاق ختم ہو جاتا ہے، اے مصطفیٰ تمہارا اخلاق وہاں سے شروع ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے محبوب کو وہ شان عطا فرمائی ہے، وہ عزتیں عطا فرمائی ہیں، وہ بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ سب کو عظمت ملتی ہے خلق عظیم کی بنیاد پر، مگر خلق عظیم کو بلندی ملی ہے، خلق عظیم کو شان ملی ہے، شوکت ملی ہے مصطفیٰ کے قدموں کی برکت کی بنیاد پر۔ اللہ اکبر۔ سب عظیم خلق عظیم کی بنیاد پر، اور مصطفیٰ خلق عظیم مصطفیٰ کے قدموں کی برکت کی بنیاد پر عظمت والا ہے۔ حضرات قرآن فرما رہا اے محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم کے اوپر پیدا فرمایا۔ آپ جشن میلاد النبی میں شریک ہوئے، آگے سے پیچھے تک، پیچھے سے آگے تک، دائیں سے بائیں تک سارے لوگ آس پاس کے جمع ہو گئے۔ پوچھا کیوں جمع ہے؟ کہ مصطفیٰ کا میلاد سننے کے لیے آئے، مصطفیٰ کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں۔ جب یہاں سے آپ پروگرام کے بعد چلے، چوراہے تک پہنچے، کسی نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ تو آپ نے جواب دیا مصطفیٰ کے میلاد میں گئے تھے۔ کہا کون مصطفیٰ؟ کیا نام ہے ان کا؟ کہا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ان کے والد کا نام کیا ہے؟ کہ ان کے والد کا نام حضرت عبداللہ۔ ماں کا نام کیا ہے؟ کہ ماں کا نام حضرت آمینہ۔ کہاں پیدا ہوئے؟ کہاں مکے میں پیدا ہوئے۔ کہاں وصال فرمایا؟ کہ مدینے میں وصال فرمایا۔ یہ سارے سوالوں کے جواب یہ میلاد سننے والے دیتے رہے، اول سے آخر تک سارے جوابات محبتوں کے ساتھ یہ میلاد سننے والے دیتے رہے۔ پھر آخر میں سوال کرنے والے نے سوال کیا بھائیو یہ بتاؤ مصطفیٰ آئے کیوں؟ مصطفیٰ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ آنے کی وجہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کائنات میں تشریف لائے کیوں آئے؟ آنے کی وجہ بتاؤ۔ تو حضرات یہ میلاد سننے والا تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گیا، کہا بھائی ان سوالوں کے جواب مجھے یاد تھے، میں نے جواب دے دیے، اب آپ نے جو سوال کیا ہے میں پہلے اپنے علماء سے رابطہ کر لوں، اپنے علماء سے پوچھ لوں، اپنے علماء سے علم حاصل کر لوں، اس کے بعد تمہیں 2 دن کے بعد جواب دوں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ آنے والا باہر سے آیا اور چوراہے سے لوٹ کر کے مسجد کے امام صاحب کے پاس گیا، جا کر کے پوچھا امام صاحب قاری اشفاق صاحب مسجد میں موجود؟ کہا حضور سوال، ایک سوال کرنے والے نے سوال کر دیا ہے کہ یہ بتاؤ کہ مصطفیٰ آئے کیوں؟ قاری صاحب نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مصطفیٰ نماز کا قانون بتانے کے لیے آئے۔ سوال کا جواب ملا، اطمینان تو ہوا، مگر کہتے ہیں 1 سے نہیں 2 سے معلومات کر لو شاید اور اطمینان کامل ہو جائے۔ اور آگے چلا، دوسرے قاری صاحب کے پاس پہنچا، دوسرے عالم ربانی کے پاس پہنچا، عالم ربانی سے پھر پوچھا حضور یہ بتائیں کہ مصطفیٰ آئے کیوں ہیں؟ عالم ربانی نے جواب دیا مصطفیٰ روزے کا قانون بتانے کے لیے آئے۔ قاری صاحب نے جواب دیا مصطفیٰ نماز بتانے کے لیے آئے ہیں۔ مولانا صاحب نے جواب دیا روزے کا اصول بتانے کے لیے آئے ہیں۔ اور آگے بڑھا، ایک عالم صاحب اور ملے، پوچھا حضور یہ بتائیے کہ مصطفیٰ کائنات میں آئے کیوں ہیں؟ عالم صاحب نے جواب دیا مصطفیٰ زکوٰۃ کا اصول بتانے کے لیے آئے۔ حیرت میں پڑ گیا مصطفیٰ اکیلے، کام اتنے سارے، کوئی کہتا ہے نماز بتانے کے لیے آئے ہیں، کوئی کہتا ہے روزے کا اصول بتانے کے لیے آئے ہیں، کوئی کہتا ہے زکوٰۃ کا قانون بتانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آگے بڑھا، پھر ایک عالم ربانی سے ملاقات کی اور کہا حضور یہ بتائیے کہ مصطفیٰ آئے کیوں ہیں؟ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے نے جواب دیا اے دیوانے سن، مصطفیٰ کیوں آئے ہیں؟ تو یاد رکھ مصطفیٰ حج کے ارکان سکھانے کے لیے آئے۔
अल्लाहु अकबर, परेशान हो गया कि मुस्तफ़ा हज का उसूल बताने के लिए आए हैं, अरकान बताने के लिए आए हैं, ज़कात का उसूल बताने के लिए आए हैं, नमाज के कानून बताने के लिए आए हैं, रोज़े का उसूल बताने के लिए आए हैं। कोई कहता है नमाज बताने के लिए आए हैं, कोई कहता है रोज़े का उसूल बताने के लिए आए हैं। इतने सारे काम, इंसान परेशान हो गया और फिर दिल में सवाल आया और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा। तो जब पहुंचा देखा एक आलिम रब्बानी और मौजूद हैं। उन्हें देखने के बाद दिल ने कह दिया कि यहाँ भी मुझे कोई जवाब मिल सकता है। बारगाह में अर्ज कर दिया, हुजूर बताइए कि मुस्तफ़ा क्यों आए हैं। कोई कहता है नमाज बताने के लिए आए हैं, कोई कहता है हज का कानून बताने के लिए आए हैं, कोई कहता है ज़कात का उसूल बताने के लिए आए हैं, कोई कहता है रोज़े के अरकान सिखाने के लिए आए हैं। मुस्तफ़ा अकेले हैं, काम इतने सारे हैं, इत्मीनान नहीं होता। मुस्तफ़ा आए क्यों हैं, आप बताइए किसकी मानी जाए। अल्लाहु अकबर। आलिम रब्बानी ने कहा, भाई न मेरी सुनिए न किसी दूसरे आलिम की सुनिए, हम मुस्तफ़ा से खुद पूछते हैं कि मुस्तफ़ा आप क्यों तशरीफ लाए हैं। आओ कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब जिसे कायनात बुखारी शरीफ के नाम से याद करती है, जानती और पहचानती है, हदीस की वो किताब खोलो और खोलने के बाद मुस्तफ़ा से पूछो, है मुस्तफ़ा आप बताइए कि आपके आने का मकसद क्या है, आप कायनात में क्यों तशरीफ लाए, कायनात में क्यों रूनुमा हुए। खुदा की कसम बुखारी शरीफ खोली गई तो एक हदीस नजर आई। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। मोहब्बत से कह दीजिए, अरे और बुलंद आवाज से कह दीजिए। हजरात इतना पूछना था कि बताइए मुस्तफ़ा क्यों आए हैं। कहा मुस्तफ़ा से पूछते हैं। बुखारी शरीफ खोली गई, हदीस पढ़ी गई तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, मैं अखलाक की खूबियों को मुकम्मल करने के लिए आया हूँ। अल्लाहु अकबर। जवाब मिल गया, मुस्तफ़ा अखलाक की खूबियों को मुकम्मल करने के लिए आए हैं। अब सवाल पैदा हुआ, क्या अखलाक हज़रत आदम ने न बताया था, क्या हज़रत मूसा ने न बताया था, क्या हज़रत आदम के अलावा दूसरे अंबिया आए, हज़रत मूसा आए, हज़रत ईसा आए, हज़रत यूसुफ आए, हज़रत याकूब आए, हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह आए, तमाम अंबिया आए, क्या इन्होंने अखलाक को मुकम्मल न किया था, अखलाक न बताया था। जवाब मिलता है, मुस्तफ़ा फरमाते हैं अखलाक की तालीम तमाम अंबिया ने अता फरमाई है, मगर मुकम्मल किसी ने नहीं किया है। सबने अखलाक की तालीम दी है, मैं अखलाक को मुकम्मल करने के लिए आया हूँ। अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक की खूबियों को मुकम्मल करने के लिए आए हैं। सवाल का जवाब तो मिल गया, मगर एक दिल में सवाल और आया, क्या बताओ मुस्तफ़ा अखलाक बताने के लिए आए हैं तो नमाज का उसूल कौन बताएगा। मुस्तफ़ा अखलाक बताने के लिए आए हैं, ज़कात का उसूल कौन बताएगा। मुस्तफ़ा अखलाक बताने के लिए आए हैं, हज के अरकान कौन सिखाएगा। मुस्तफ़ा अखलाक बताने के लिए आए हैं, रोज़े के अरकान कौन सिखाएगा। हजरात जवाब मिलता है, ऐ लोगों तुमने नमाज को अखलाक से जुदा कर लिया है। सुनो, सर झुका देने का नाम नमाज है और दिल को झुका देने का नाम अखलाक है। जब तक नमाज के अंदर अखलाक ना पैदा करो, सजदे करते रहो, अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं होते, मगर किसी सजदे को अखलाक मुस्तफ़ा से मुज़य्यन कर लो, खुदा की कसम नमाज मुकम्मल बाद में होगी और जवाब पहले मिल जाएगा। है बंदे, हमने तेरी नमाज को कबूल कर लिया है। आज हमारी नमाजें अखलाक मुस्तफ़ा से खाली। याद रखो मुसलमानों, सर झुका देने का नाम नमाज है और दिल झुका देने का नाम अखलाक है। ऐ लोगों नमाज में अखलाक पैदा कर लो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नमाज को मुकम्मल बाद में फरमाएगा। तुम नमाज को मुकम्मल बाद में करोगे, मगर परवाना कबूलियत तुम्हें पहले मिल जाएगा। आओ मैं तुम्हें एक आलिम रब्बानी की बारगाह में ले चलता हूँ। दो आलिम किसी मकाम पर जा रहे,
دیکھو اخلاق والی نماز کیسی ہوتی ہے. خدا کی قسم اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں, اے مولا ہمیں بھی اخلاق مصطفیٰ والی نماز عطا فرما دے. خدا کی قسم بندہ ایک بار مصطفیٰ کے اخلاق کی نماز پڑھ لے, خدا کی قسم زندگی بھر نماز کی چاشنی اور نماز کی لذت اس کے دل سے نکل نہیں سکتی. مصطفیٰ کے اخلاق والی نماز پڑھ لے, نماز سے نکلنے کے بعد, مسجد سے باہر نکلنے کے بعد وہ گھر بیٹھ کر یہی انتظار کرے گا کہ عصر کی نماز کب ہونے والی ہے, مغرب کی نماز کب ہونے والی ہے, عشاء کی نماز کب ہونے والی ہے. انتظار کر رہا ہے اس لیے کہ نماز کی چاشنی مل گئی ہے, نماز کی لذت مل گئی ہے, کیونکہ وہ نماز پڑھی ہے جس نماز میں مصطفیٰ کا اخلاق موجود ہے. حضرات دو عالم ربانی ایک مقام پر تشریف لے جا رہے ہیں, ایک مقام پر جا رہے ہیں. جب چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے, نماز کا وقت ہو گیا, دل میں خیال آیا نماز پڑھیں. نماز پڑھنے کا خیال آیا. دونوں لوگوں نے نماز کا ارادہ کیا تو دیکھا ایک برابر میں ایک بوڑھا بیٹھا ہوا اپنے جانوروں کے لیے چارہ کاٹ رہا ہے. آواز دیے, بزرگ آئیے نماز ادا کر لیجئے, ہمارے پاس پانی ہے پہلے وضو کر لیجئے. اس بوڑھے نے جواب دیا, اے لوگو وضو تم کرو, میں تو اپنے جانوروں کے لیے چارہ بھی کاٹتا ہوں تو پہلے وضو کر لیتا ہوں. اللہ اکبر. یہ دونوں لوگ سمجھ گئے, دونوں عالم سمجھ گئے کہ آنے والا کوئی عام بندہ نہیں ہے, اللہ کا مقبول بندہ ہے جو اپنے جانوروں کے لیے چارے کا بھی اہتمام کرتا ہے, چارہ کاٹنے کے لیے بھی جاتا ہے, تب بھی باوضو جاتا ہے. اللہ اکبر. دونوں نے یہ طے کر لیا کہ اب ہمیں نماز نہیں پڑھانا ہے, نماز اسی بزرگ کو پڑھانا ہے, اسی جانوروں کا چارہ کاٹنے والے کو نماز پڑھانا ہے. اللہ اکبر. وہ بزرگ آ گئے. یہ دونوں عالم ربانی باوضو ہونے کے بعد انتظار کر رہے ہیں. جیسے ہی وہ بزرگ آئے, ان دونوں عالموں نے کہا نماز آپ پڑھائیے. جانوروں کے لیے چارہ کاٹنے والے بزرگ کہتے ہیں نہیں بھائی, میں ایک عام انسان ہوں, تم عالم ہو, تم نماز پڑھاؤ. مگر دونوں سمجھ گئے تھے کہ کوئی عام بندہ نہیں ہے, اللہ کا کوئی مقبول بندہ ہے, جانوروں کے لیے چارہ بھی کاٹتا ہے تو وضو کر کے کاٹتا ہے. دونوں عالموں نے کاندھا پکڑا اور مصلی پر کھڑا کر دیا. دونوں عالموں نے پیچھے اقتدا کی نیت باندھ لی. امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں, گھاس کھودنے والا, گھاس کا چارہ کاٹنے والا, جانوروں کے لیے چارے کا اہتمام کرنے والا مصلی پر کھڑا ہے. دونوں عالم پیچھے کھڑے ہیں. حضرات یہ بتائیے, جب بندہ نماز پڑھے تو نماز میں بول سکتا ہے, بات کر سکتا ہے, ہنس سکتا ہے, کھا سکتا ہے, پی سکتا ہے, ادھر ادھر دیکھ سکتا ہے, کسی کو اشارہ کر سکتا نہیں. اب نماز کے لیے کھڑا ہو گیا ہے. کھانا پینا بند, بات کرنا بند, کلام بند, ہنسی بند, ہر کام بند ہو گیا ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے مطابق اپنے رب کی نماز پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. مگر دونوں عالم ایک بزرگ کے پیچھے کھڑے ہیں جو اپنے جانوروں کے لیے چارہ کاٹ رہا تھا. اس بزرگ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. اب کھڑے تو ہو گئے مگر اتنا لمبا قیام, اتنا لمبا قیام, اتنا لمبا قیام کہ سینکڑوں رکعتیں ادا ہو جائیں گی مگر اس اللہ والے کا قیام پورا ہوتا ہی نہیں. چکر میں پڑ گئے. ارے بھائی کہاں اس کو کھڑا کر دیا, نماز کی حالت, بول نہیں سکتے, بلا نہیں سکتے, چھو نہیں سکتے, اشارہ نہیں کر سکتے, بتا نہیں سکتے, تو کریں کیا. بغیر کھڑے رہے کہ اللہ اللہ کر کے نماز مکمل ہو. دیر تک کھڑے رہے. بہت دیر کے بعد اللہ والے نے رکوع کی تکبیر کی. اللہ اکبر. اللہ والا رکوع میں گیا. دونوں لوگوں نے اطمینان کی سانس لی کہ کم سے کم چلو رکوع تو ہوا. اب رکوع میں مسلمانوں کتنی بار سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں, بولو 3 بار. مگر اجازت ہے کہ امام کے پیچھے جب کھڑے ہو جاؤ, ٹائم ملے تو 2 بار اور پڑھ لو, 5 بار پڑھو, اور ٹائم مل جائے تو 7 بار پڑھو, اور ٹائم مل جائے تو 9 بار پڑھو, اور ٹائم مل جائے تو 11 بار پڑھو. 2 کر کے بڑھاتے رہو. اب یہ دونوں عالم رکوع میں گئے تو 3 بار پڑھا, 5 بار پڑھا, 7 بار پڑھا, 9 بار پڑھا, 11 بار پڑھا, 21 بار پڑھا, 51 مرتبہ پڑھا, 101 مرتبہ پڑھا. ارے سینکڑوں ہزاروں
मर्तबा पढ़ दिया, मगर अल्लाह वाले का रुकू पूरा होता ही नहीं। बड़ी देर के बाद रुकू पूरा हुआ, अब सजदे में गए तो सजदे का भी वही हाल कि 3 मर्तबा, 5 मर्तबा, 7 मर्तबा, सैकड़ों मर्तबा पढ़ डाला, मगर एक सजदा मुकम्मल नहीं होता। दूसरा सजदा उससे लंबा, पहली रकात से ज्यादा लंबी दूसरी रकात। बड़ी देर के बाद नमाज मुकम्मल हुई। खुदा की कसम, जब अल्लाह वाले उस बुजुर्ग ने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये बताओ, ये सलाम बंदा जब सलाम फेरता है तो सलाम करता है किसे करता है? ये बताओ कि कभी जवाब भी मिलता है? किसी ने सुना है कि जवाब मिला? बोलो बोलो भाई। जब हम नमाज का सलाम फेरते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो बताओ कहीं से जवाब मिलता है? मगर दोनों आलिम चक्कर में आ गए, परेशान हो गए कि मामला क्या है। जैसे ही बुजुर्ग ने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अभी सलाम पूरा नहीं हुआ कि जवाब मिला, वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह। से कह दो, बहुत जोर से कह दो। मुसलमानों, दोनों आलिम हैरत में पड़ गए कि आज तक नमाजें तो बहुत पढ़ी हैं, बहुत पढ़ाई हैं, मगर सलाम फेरने के बाद कभी जवाब नहीं पाया है। मगर आज की नमाज भी बड़ी अजीब है, सलाम भी किया जा रहा है, जवाब भी मिल रहा है। जब दोनों तरफ सलाम फेर कर वो बुजुर्ग फारिग हुए, इन आलिमों से रहा न गया, पूछ ही लिया कि हुजूर ये बताइए, कहीं तो आप नमाज पढ़ाने बढ़ नहीं रहे थे, और बढ़े तो ऐसी नमाज पढ़ाई कि हमने कभी ऐसी नमाज पढ़ी ही नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह वाले ने जवाब दिया, है लोगों, है आलिमों, जब सुनना ही चाहते हो तो सुन लो, तुम मेरा मुंह खुलवाना ही चाहते हो तो खुलवाओ। सुनो, जब मैं नमाज के लिए खड़ा होता हूँ तो मुझे कितना पढ़ना है मुझे खुद मालूम नहीं होता। सूरह फातिहा के बाद कुरान शुरू कर देता हूँ, न एक रुकू पढ़ने की हद, न एक पारा पढ़ने की हद, मैं पढ़ता ही रहता हूँ, कुरान की तिलावत करता ही रहता हूँ, यहाँ तक कि अल्लाह की बारगाह से जवाब मिल जाता है, ऐ बंदे हमने तेरे क़याम को कबूल कर लिया है। तब मैं रुकू किया करता हूँ, रुकू में मुझे कितनी बार तस्बीह पढ़ना है मुझे पता नहीं रहता, मैं सुभान रब्बियल अज़ीम की तस्बीह पढ़ता ही रहता हूँ, पढ़ता ही रहता हूँ, यहाँ तक कि अल्लाह की बारगाह से जवाब आ जाता है, ऐ बंदे हमने तेरे रुकू को कबूल कर लिया। जब सजदे में जाता हूँ तो अल्लाह की बारगाह से जवाब आ जाता है, ऐ बंदे हमने तेरे सजदे को कबूल कर लिया। जब तहियात में बैठता हूँ तो अल्लाह की जानिब से जवाब मिल जाता है, ऐ बंदे हमने तेरे क़याम को, हमने तेरी क़िराअत को, हमने तेरे रुकू को, हमने तेरे सजदे को, हमने तेरे तशहुद को कबूल कर लिया है, हमने तेरी नमाज को कबूल कर लिया है। मैं नमाज खत्म बाद में करता हूँ और कबूलियत का पता पहले चल जाता है। अल्लाह अकबर। ये वो नमाज है जिसमें अखलाक़ मुस्तफ़ा शामिल है। मुसलमानों, नमाज न पढ़ो, खाली नमाज के साथ मुस्तफ़ा के अखलाक़ को उस नमाज में पैदा कर लो। खुदा की कसम, नमाज मुकम्मल बाद में होगी और कबूलियत का परवाना पहले मिल जाएगा। अल्लाह अकबर। हजरत मुस्तफ़ा क्यों आए हैं? बोलो बोलो। मुस्तफ़ा अखलाकी खूबियों को पूरा करने के लिए आए हैं। समझ में आ गया। नमाज कौन बताएगा? मुस्तफ़ा अखलाक बताएंगे तो नमाज कौन बताएगा? जवाब मिला, अरे सर झुका देने का नाम नमाज है और दिल झुका देने का नाम है कि कोई मजदूर मिले। मुसलमानों, इंतजार कर रही है तो देखा एक चांद जैसी सूरत वाला आ रहा है। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, इसे मालूम नहीं था। बूढ़ी कहने लगी, मुझे कहाँ जाना है? कहा, हाँ कहाँ जाना है? कहा, तुझे जहां जाना है वहां पहुंचा देंगे। प्यारे आका ने उसका सामान उठाया। बूढ़ी पीछे पीछे, मुस्तफ़ा आगे आगे। सारी कायनात का पता बताने वाले नबी से पता नहीं पूछते हैं। अल्लाहु अकबर। मंजिल पर पहुंचा दिया।
اور پہنچانے کے بعد وہاں سے واپس ہونے لگے تو بوڑھی کہتی ہے اپنی اجرت تو بتائیے. تو فرماتے ہیں مصطفیٰ مجھے اللہ نے کائنات کو اجرت دینے کے لیے بھیجا ہے, کسی سے اجرت لینے کے لیے نہیں بھیجا ہے. اللہ اکبر. تو خدا کی قسم وہ بوڑھی عورت کہنے لگتی ہے شہزادے جب تم اجرت بھی نہیں لے رہے, میرے ساتھ تم نے یہ احسان کیا ہے, تو میری ایک نصیحت سن لو کہ جس مکے سے میں آئی ہوں اس میں ایک محمد بن عبداللہ کائنات میں آیا ہے, نیا دین لے کر آیا ہے. ان کے اپنے کائنات نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اس کے دین کو قبول کرنا شروع کر دیا ہے. اے پیارے اس سے جدا رہنا, اس سے ملاقات مت کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. پھر بوڑھی پوچھتی ہے اے شہزادے اپنا نام تو بتاؤ, تمہارا نام کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بوڑھی عورت سے انا محمد بن عبداللہ. اے بوڑھی وہ محمد بن عبداللہ جس سے بچ کر تم مکے سے یہاں آئی ہے وہ کوئی اور نہیں, وہ میں ہی ہوں. اللہ اکبر. جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا خدا کی قسم قدموں میں گر گئی اور کہا حضور اب کوئی اور نہیں چاہیے, آپ کا دیدار کر لیا ہے, کلمہ پڑھا لیجئے, داخل اسلام فرما لیجئے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ اسلام پڑھا کر داخل اسلام کرا لیا. اللہ اکبر. قرآن فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم کے اوپر پیدا فرمایا. تمام انبیاء خلق عظیم والے ہیں مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم کے اوپر ہیں. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کو بلندیاں عطا فرمائی ہیں, عزتیں عطا فرمائی ہیں, شان عطا فرمائی ہے. اللہ رب العزت نے آج بندوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پس پشت ڈال دیا ہے. ناکامیاں ان کے سامنے, رسوائیاں ان کے سامنے, ذلتیں ان کے سامنے. مصطفیٰ کے اخلاق کو اپنا لو. خدا کی قسم ذلتیں نہیں عزتیں تمہارے سامنے ہوں گی, سرخ رویاں تمہارے سامنے ہوں گی, شان تمہارے لیے ہوگی, بلندیاں تمہارے لیے ہوں گی. مصطفیٰ کے اخلاق کو اپنا کر تو دیکھو. اللہ اکبر. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا اپنے کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں مولا ہمیں صحیح معنی میں مصطفیٰ کے اخلاق کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے ذہن و فکر میں ہمارے اخلاقوں میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نور عطا فرما. انشاءاللہ اگر یہ چیز پیدا ہو گئی تو ہماری زندگی میں انقلاب ہو جائے گا. حضرات بہت بہت خواہشات ہیں, بڑی تمنائیں ہیں, بڑی آرزویں ہیں. ارے بھائی نہ جانے کتنے لوگ کتنی آرزویں لے کر آتے ہیں. میں مصطفیٰ کے گیت گا رہا ہوں, مصطفیٰ کے نغمے سنا رہا ہوں, مصطفیٰ کے اخلاق سنا رہا ہوں. سب کچھ کائنات میں جو ہے میرے مصطفیٰ کی قدموں کی برکت سے ہے. یاد رکھو اگر تم نے مصطفیٰ کا تذکرہ کر لیا کائنات میں ہر ولی کا تذکرہ ہو گیا, ہر مجدد کا تذکرہ ہو گیا, ہر نبی کا تذکرہ ہو گیا, ہر اچھائی کا تذکرہ ہو گیا, ہر برائی کا خاتمہ ہو گیا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے. اللہ رب العزت اپنے کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ذکر مصطفیٰ کی برکتوں سے ہم سب کو آشنا فرمائے. اور میں بالخصوص بھائی بڑی بارگاہ ہے سرکار منور علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے. آپ انشاءاللہ دیکھیے نفیس بھائی جلوگر ہو گئے ہیں ماشاءاللہ, بڑی اچھی آواز کے مالک ہیں. آپ ان سے جس کی ولی کی خواہش رکھیں گے انشاءاللہ اس کا کلام آپ کو سننے کے لیے ملے گا. بڑی اچھی آواز میں سنائیں گے انشاءاللہ. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں جو کچھ کہا گیا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے.